جادو، ٹونا، ٹوٹکا، یہ کرنا کرانا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ لوگوں کو دھوکے میں رکھنے والا اللہ کے رسول کے نزدیک دھوکے باز اور فاسق اور فاجر ہے۔ تو فاسق اور فاجر کے پیچھے چاہے وہ مسلمان، عام مسلمان ہو، یا وہ مسلمان قرآن و حدیث کا پڑھا لکھا ہوا مسلمان ہو، تو ایسے عالم کے پیچھے، ایسے جاننے والے کے پیچھے بھی نماز ناجائز ہے۔ حضرت، جیسے دیکھا گیا ہے کہ وسیع اور جادو ٹوٹکے کا ماحول چل رہا ہے اور سبھی دھرموں میں چل رہا ہے، تو اس میں کچھ لیڈیز بھی جاتے ہیں، کچھ جینٹس بھی جاتے ہیں، اور اس میں لیڈیزوں کا دور چار بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس میں جیسا آپ بتائیں۔ جادو، ٹوٹکا، ٹونا شرعی طور پر اور انسانی طور پر اور ایمانی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ جادو، ٹونا، ٹوٹکا، یہ کرنا کرانا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اور عام طور پر دونوں مذہبوں میں اس طرح کے لوگ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ وہ وشیکرن، جادو، ٹوٹکا، ٹونے میں اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، اور ان کے پاس صبح سے شام تک بے شمار لوگ چل جاتے ہیں، اور وہاں نہ کوئی پردے داری کے لحاظ اور نہ کسی طرح کے تقوی کا کوئی، نہ معاشرہ اور سماج کا کوئی مسئلہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ مسجد کے امام جو کہ پیسے بھی لیتے ہیں، تعویذ کا کام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں، تو ان نماز، اس کے لیے نماز کے جو لوگ پیچھے پڑھتے ہیں نماز، تو اس کے لیے کیا یہ صحیح ہے نمازوں کے لیے؟ دیکھیے، ہمارے مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی عام طور پر تو اکرام صاحب 99% لوگ اس کام کو نہیں جانتے، نہ پڑھے ہوئے ہیں، نہ وہ ریاضت کیے ہوئے ہیں، نہ مجاہدہ کیے ہوئے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ کرشماتی دنیا کے اتنے بڑے عامل ہوں۔ خالص لوگوں کو وہم میں مبتلا کرتے ہیں لوگ۔ شریعت میں تعویذ سب جگہ تو نہیں، مگر بعض جگہ کی حدیث کے مطابق، اور ہم اپنے اکابرین کو ہم نے دیکھا ہے، گنجائش ہے، مگر وہ بلا اجرت ہے، خدمت خلق سمجھ کر کے، اور یہ سمجھ کر کے کہ اس پرفتن دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر، کہ جگہ جگہ پر فتنے ابل رہے ہیں، لوگ غلط لوگوں کے پاس، جیسا کہ آئے دن اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور آبرو اور عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں اگر اپنی خاتون، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوئی صحیح تقوی متقی آدمی کسی کو، دو چار کو، واقعی پریشان حال کو کوئی شریعت کے دائرے میں کوئی تعویذ دیتا ہے، تب تو جائز ہے بلا اجرت، اور اگر وہ اس کے اوپر اجرت لیتا ہے تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ رہی بات صبح سے شام تک کہ وہ اس کے اوپر بھاری رقم لینا یا وہاں اختلاط کرنا اور پھر نماز پڑھانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے لے کے دیوبند، سہارنپور تک کا معلوم کر لیجئے، اگر کوئی ایسا امام یا عالم ہے جو صبح سے شام تک، یا دن کے 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، یا 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے، یا ہفتے میں اس طرح کا اپنے اوقات باندھ کے باقاعدگی کے ساتھ، اس کے پاس ہندو بھی آتی ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، اور جوان اور لڑکیاں بھی آتی ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ تقوی تو بالکل بالائے طاق رکھنا پڑے گا، بے پردگی عام ہوگی۔ تو ایسی کنڈیشن میں یہی ایسے آدمی کے پیچھے نماز جو ہے شبہے میں پڑ جاتی ہے جو تقوی کا خیال نہ رکھے، تو اور اوپر سے علم اور دین پر اجرت لینا، اور تیسرے یہ کہ بے-احتیاطی اور جھوٹ بولنا، چونکہ اس کام میں عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اس میں آدمی کو وہم میں مبتلا کر کے پیسے لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ بولنے والا اور لوگوں کو دھوکے میں رکھنے والا اللہ کے رسول کے نزدیک دھوکے باز اور فاسق اور فاجر ہے۔ تو فاسق اور فاجر کے پیچھے چاہے وہ مسلمان، عام مسلمان ہو، یا وہ مسلمان قرآن و حدیث کا پڑھا لکھا ہوا مسلمان ہو، تو ایسے عالم کے پیچھے، ایسے جاننے والے کے پیچھے بھی نماز ناجائز ہے۔ جیسے کہ حضرت امام کو تنخواہ ملتی ہے اور اس میں وہ اپنا وسیع یا جادو ٹوٹکے سے بھی بہت زیادہ بھاری رقم وصول کرتے ہیں، تو اس میں ان کے لیے کیا کہو گے آپ؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جب اللہ، دیکھو، جب ہم خود عمل نہیں کریں گے اکرام صاحب، تو ہم دوسرے کو کیا تلقین کریں گے، اور ہماری بات کا کیا اثر پڑے گا نمازیوں پر؟ یاد رکھو، امام جو ہے وہ ضامن ہے، امام جو ہے اللہ کے رسول کی گدی پر کھڑا ہوا ہے، اسے تو پوری ہندو اور مسلمانوں کی پوری قوم کا درد، اگر وہ قوم سے بھاری رقم لیتے ہیں تو گویا کہ وہ یوں ہی کہیں گے کہ قوم سے بھاری رقم لوٹ رہے ہیں، مزدور اور پریشان حال ہی تو جائے گا، خوشحال آدمی تو ان کے پاس جائے گا نہیں۔
تو ظاہر ہے کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہے، اوپر سے وہ اس کو یہ کہہ کے کہ میں تمہاری پریشانی دور کر دوں گا، اس کے اوپر بھاری رقم لینا یہ اور زیادہ خرابی کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا امام اگر اپنی اس حرکت سے اور اس لائن سے توبہ نہیں کرتا، باز نہیں رہتا، تو ایسے آدمی کے پیچھے پھر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سی عورتوں کی جو اگر مان لو کوئی شکایت کرتی ہے ایسے میں، تو اس کے لیے کیا سزا کیا کہو گے آپ؟ ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو اگر کسی واقعتاً کسی عورت نے اس کی کوئی جائز شکایت کی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعتاً اور ہے بھی اس لائن میں خطرات بہت ہیں، تو اس لیے ایسے آدمی کو فوراً جو ہے یا تو اس کو توبہ کرائی جائے اور اس کو باز رکھنے کا وعدہ لیا جائے، اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو پھر مسجد میں کوئی دوسرا امام دیکھ لیا جائے۔